ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور ایک اس کا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، تو کیا دودھ پیتے بچے کا نان نفقہ والد پر واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا۔ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ زوجہ کا نفقہ جب تک وہ عدت میں ہوگی یہ بھی شوہر پہ لازم ہے، لیکن جب عدت گزر جائے گی تو وہ شوہر کے لیے اجنبیہ ہے، پھر اس کا نان نفقے کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اولاد تو بہرحال اس مرد کی ہے، تو اس لیے اس اولاد کو وہ نان نفقہ دے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی۔ اور فرض کر لیں بچے کا اپنا مال نہ ہو، اگر بچہ نابالغ ہے اور اس کا اپنا مال ہے تو پھر باپ پہ نفقہ واجب نہیں ہوتا، وہی پیسہ اس بچے پہ خرچ کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بچے کا اپنا مال نہیں، تو پھر جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا باپ پر اس کا نان نفقہ لازم ہوگا۔ اور شرعی لحاظ سے نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، یہ ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں۔ رہائش، کھانا پینا اور لباس، 3 چیزیں باپ کے ذمے ہیں۔ دنیاوی پڑھائی حقیقتاً شرعی لحاظ سے باپ کے ذمے نہیں ہے، دینی تربیت باپ کے ذمے ہے، دینی استاد کا خرچہ باپ کے ذمے ہے۔ لیکن آج کل کے عرف کے اعتبار سے اسکولنگ بھی اور کالج میں یونیورسٹی کے اندر جو فیسز وغیرہ ہیں وہ والد ہی دیتے ہیں، اس لیے اگر کورٹ یہ لازم کر دیتی ہے کہ باپ بچے کو خرچہ بھی دے گا اور پڑھائی کا خرچہ برداشت کرے گا تو بہرحال پھر اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ذرا جی شور ہوا، بولو مما پپا ڈیڈی۔ او بھائی اللہ کہلواؤ، تمہیں پہلے پپا یاد آ گیا، تمہیں مما یاد آ گئی، تمہیں اللہ یاد نہیں آیا، تمہیں رسول یاد نہیں آیا۔ یہ ہماری سیرت مصطفیٰ سے ہٹنے کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے لفظ اللہ نکلنا چاہیے، جب پورا جملہ کہے تو کہیں لا الہ الا اللہ بولو بیٹا۔ نبی کریم نے فرمایا جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن سیرت مصطفیٰ پہ عمل کریں تو بات ہے نا۔ بچوں کو گانے سکھاتے ہیں، بیٹا گانے سناؤ۔ اچھا ماموں کو ڈانس کر کے بتاؤ جو تم کے دکھا رہے تھے، وہ بچہ ٹھمکے لگائے گا۔ اب تو یہ پیر صاحب ٹھمکے لگا رہے ہیں، بھائی بچے کیا کریں؟ وہ ناگن ڈانس کر رہے ہیں، پیر صاحب ناگن بنی ہوئی ہے زمین کے اوپر پھیل رہی ہے۔ ان ڈبے پیروں کو الٹا لٹا کے ان کے جوتے لگانے چاہیے کم بختوں کے، جنہوں نے دین کو مذاق بنا دیا ہے۔ ہمارے اہل سنت پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، ہمیں برا بلا کہا جاتا ہے کہ تم یہ ڈانس کرتے ہو۔ اس کا ہمارے مذہب اور مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیرت مصطفیٰ سے بالکل ہٹ کر ہے، لیکن سارے ہمارے کھاتے میں آ جاتے ہیں۔ تتلی کی طرح اڑتا پھر رہا ہے پیر صاحب پورے محفل مجلس کے اندر۔ او خدا کا خوف کر بھائی، ہم اپنے بچوں کو ڈانس سکھا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر والد صاحب بچے کے لیے کی نیت سے کوئی چیز خریدیں، کوئی کھانے کی چیز، لیکن پھر گھر پہ جا کے یہ ماں باپ خود کھا لیں اس چیز کو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بچہ اگر نابالغ ہے تو شرعی حکم یہ ہوتا ہے نابالغ ہے تو شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی والد اس کے لیے کوئی چیز خریدے گا، چاہے اس کے قبضے میں دے نہ دے، وہ بچے کے قبضے میں چلی جاتی ہے، یعنی بچے کا قبضہ متحقق ہو جاتا ہے، بچہ اس کا مالک ہو گیا۔ اور نابالغ بچے کا مال بلا ضرورت ماں باپ یوز نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس میں اجتناب کرنا چاہیے، بچے کو ہی چیز دینی چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں تھا، سب بچوں کے لیے، گھر کے بچوں کے لیے یا اپنے لیے بھی نیت شامل تھی تو الگ حکم ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے گھروں میں عمومی طور پہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، لیکن بڑے بھی اس کو عرفاً استعمال کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی اتنی بڑی قیمت کی نہیں ہوتی۔ جیسے بچہ چپس کھا رہا ہے تو تھوڑے بہت چپس ماں نے لے لیے، والد نے لے لیے، حالانکہ وہ بچے کے ہیں چپس، تھوڑا بہت چل جاتا ہے۔ لیکن پورے کی پوری چیزیں لے لینا یا مال والی چیز لے لینا، جیسے گفٹ دیتے ہیں بچے کو یا لفافے دیے، پیسے دیے، سالگرہ پہ والد صاحب نے جیب میں رکھ لی، عشرن جائز نہیں۔ یہ نابالغ کا حق ہے، وہ نابالغ پر ہی خرچ ہونا چاہیے، اس میں تھوڑا سا احتیاط۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہماری مسجد میں دیوار قبلہ کی طرف ہیٹر لگے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں آگ کے سامنے نماز پڑھنا فقہا نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ جیسے آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کی عبادت سے مشابہت قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ ہیٹر کو سامنے رکھ کے عبادت کر رہی ہو، تو یہاں وہ مشابہت نہیں ہے، تو آپ بالکل بلا کراہت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم دین اپنی رائے سے اس کو بھی مکروہ قرار دے، لیکن ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کا عرف میں یہ چیز بالکل رائج ہے، اور کوئی بھی ہیٹر کو آگ کے قائم مقام ہرگز نہیں سمجھتا ہے، لہذا اس کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔